وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ؟ اور ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت حکم کرے. الحمدللہ. اللہ جان میں حدیث کا اسٹوڈنٹ ہوں اصل میں، یعنی ہوں تو سول انجینئرنگ کر رہا ہوں لیکن حدیث کا کافی شوق ہے. تو دونوں گھروں کو پڑھتا رہتا ہوں، شیعہ سنی دونوں کو نا. اوکے بھائی. تو میرا کچھ سوالات ہیں جی جو مختلف. پہلے یہ آیت ولایت میں جو سورہ مائدہ کی ہے انما ولیکم اللہ ولی، جو امامت پر شیعہ کی سب سے بڑی دلیل ہے علی بن ابی طالب کی امامت پر، اس میں جو جمع کسی علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر جو جمع کسی کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تخصیص نہیں ہو سکتی. تو اس پر آپ کی کیا دلائل ہیں کہ کیا اس سے مطلب؟ کوئی فرق نہیں سمجھا دینا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں مومنین مراد ہے نا، یعنی اس میں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ہے روایات موجود ہے بالکل، اور اس میں سے کچھ یعنی باقاعدہ یعنی الوسی وغیرہ نے اتفاق نقل کیا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے خیرات دی حالت رکوع میں. لیکن اس سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس سے ثابت کیسے کیا جائے گا کہ مثلا علی کی امامت، اس میں ولی کا مطلب کا حاکم میں ہونا، اور پھر کیونکہ وہ تو مومنین کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو اللہ نے 3 کے لیے کیوں نہیں اسپیسیفائی کیا؟ تو اللہ نے اسپیسیفائی کیا نا، ایسا صفت دی ہے جو دوسروں میں نہیں ہے. صرف ایک شخص نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا اور اس کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے فرمایا کہ صرف وہ اور رسول اور اللہ آپ کے ولی ہیں. دوست کے معنوں میں تو سب دوست ہے نا، پھر حاصل باطل ہو جائے گا جب اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ کا ولی صرف اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے وہ آپ کا ولی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ صفت دوسروں نے بھی یہ فعل انجام دینے کی کوشش کی تھی. روایت میں موجود ہے عمر بن الخطاب 40 دن تک وہ مسجد میں جاتا تھا، رکوع کی حالت میں اشارہ کرتا تھا کہ کوئی اسے انگوٹھی لے لے، کبھی کوئی لیتا تھا کوئی نہیں. اس کے شان میں آیت نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت جس شخص کے شان میں نازل، ایسا اسپیسیفک، ایسا ایک خاص صفت اللہ نے بتا دیا ہے کہ کسی اور میں ہے ہی نہیں دوسروں میں. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف وہ آپ کا ولی ہے، تو یہ دوسروں کے اخراج کے لیے نا. جب میں کہتا ہوں کہ صرف آپ میرے دوست ہیں تو اس کا مطلب دوسرے میرے دوست نہیں ہیں. اس شہر میں میرے ایک ہی دوست ہے، آپ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف انما حسب کے لیے صرف اللہ آپ کا ولی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مومن جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا، اور سب کہتے ہیں کہ وہ صرف علی علیہ السلام ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرے نہیں ہیں. تو اس میں جمع کسی کا کیا کوئی قرآن مجید میں ایسی مثالیں ہیں کہ مثلا بہت زیادہ جمع کسی کا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا بلے سورہ آل عمران میں کہ لوگوں نے اسے کہا، یہ ایک ہی فرد تھا. الذین قال لهم الناس، یہ بولنے والا الناس ایک ہی شخص تھا. ان الناس قد جمعوا لكم، وہ بھی جو جمع ہوا وہ بھی ابو سفیان ہے. بھلی الذین وہ بھی ایک آدمی ہے. یہ تینوں کے تین ہے کہ علی علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ ابو سفیان نے آپ کے خلاف تیاری کی، آپ جنگ کے لیے جا رہے بہت بڑی تیاری کی ہے. فاخشوهم فزادهم ایمانا، ان ابو سفیان سے ڈرو. انہوں نے فزادهم ایمانا وقال حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ قرآن میں موجود ہے. پھر یہ اس طرح نہیں ہے بھائی. اور پھر روایت میں یہ بھی ہے، روایت میں کہ یہ مسئلہ سب ائمہ علیہ السلام کے 12 اماموں کے لیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہ سب ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہ پیش آتا ہے کہ کوئی ان سے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ مانگتا ہے اور وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو یہ آیا ان 12 کے وصف میں ہے. جی ہاں، میں آپ کو چاہے تو حدیث دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ میں حدیث دکھا دوں تاکہ جی ایک منٹ. یہ دیکھو الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب العلمیہ اسلامیہ جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 288 ہے. یہ حدیث ہے بھائی، حدیث نمبر 3 ہے. بھلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، قال انما یعنی اولا بکم ای احق بکم وبامورکم وانفسکم واموالکم. جو اولا ہے، زیادہ اس کو حق ہے تصرف کا آپ کے امور میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے امور میں اور آپ کے جان میں اور آپ کے اموال میں، وہ کون ہے؟ اللہ، رسول. والذین آمنوا یعنی علی و اولادہ الائمہ الی یوم القیامہ. الذین آمنوا سے علی علیہ السلام اور ان کے اولاد تا روز قیامت. ثم وصفهم اللہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. پھر امام علیہ السلام نے کہہ دیا کہ وہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے زکوٰۃ عطا فرمائی تھی. اچھا
فَكُلُّ مَنْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ الْإِمَامَةِ جو بھی امامت کے مقام پہ پہنچتا ہے علی علیہ السلام کے اولاد طاہرین علیہم السلام سے يَكُونُ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ مِثْلَهُ اس نعمت میں مثل علی علیہ السلام ہوتے ہیں فَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ رَاكِعُونَ تو وہ تصدق کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں وَالسَّائِلُ الَّذِي سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اور جو سائل آیا تھا جس نے سوال کیا تھا کہ مجھے زکوٰۃ دے دو وہ ملک تھا فرشتہ تھا والذین یسألون الائمہ علیہم السلام من ولدہ یکونون من الملائکہ اور جو سائل آتے ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے رکوع کی حالت میں طلب کرتے ہیں وہ بھی ملائکہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی اوکے صحیح اچھا دوسرا سوال عموماً جب بھی غدیر پر بات کی جاتی ہے اور مولا کے مطلب پر بات کی جاتی ہے تو اس پر کوئی جو سب سے مشکل پہلو مجھے پیش آیا ہے وہ یہ کہ مسند احمد کی اگر آپ وہ حدیث نکال لیں 36ویں جلد ہے اور حدیث ہے 22,945 جس میں بریدہ سے حدیث ہے کہ فرائض من جفوا وہ یمن والی حدیث جس سے ینشب یمن جو وہ تو بکواس ہے کیونکہ یمن کی سفر 2 سال پہلے تھی نا لیکن وہ حدیث وہ 2 سال پہلے کی جی 2 سال پہلے ہے نا یمن کا لیکن سفر امیر المومنین نے کئی دفعہ کیا ہے حتیٰ کہ یمن کا جو واقعہ ہے 2 سال پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ براء بن عازب والی حدیث بہت مشہور ہے اور صحابہ نے اس کو شکایت کیا تھا وہ کیا نام ہے اس کا کئی ایک صحابہ نے عمران بن حسین نے اس نے اور اس کو خط لے کے بھیجا تھا خالد بن ولید نے شکایت کی تھی لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ نہیں تھا وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے تقریرات کو دیکھ لیں آپ جی سن لیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ نہیں دیا تھا وہ غدیر سے اس کا تعلق نہیں ہے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا وہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے وہ ایک واقعہ نہیں ہے لیکن الفاظ اس کے ملتے ہیں کہ علی علیہ السلام آپ کے مولا ہیں آپ کے ولی ہیں تو وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت سنی بھی نہیں یوں ہی انہوں نے شکایت کی منہ پیر دی یعنی صحابہ نے شکایت کی منہ پیر دیا یعنی ان کو شکایت کا حق ہی نہیں ہے یہ بات اس کے لیے ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا براء بن عازب والی حدیث عمران بن حسین میں یہی ہے کہ جو ہی انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پیر دیا اور جب 4 کھڑے ہو گئے تو غضب فرمایا اور فرمایا کہ ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی علی ولی کل مؤمن من بعدی تم علی علیہ السلام سے کیا مانگتے ہو علی علیہ السلام میرے ہیں میں علی علیہ السلام کہوں علی آپ کا ولی ہے یہ بھی دلالت کرتا ہے کس پر کیونکہ علی علیہ امیر المومنین علیہ السلام نے غنائم میں تصرف کیا تھا نا تو لوگوں نے شکایت کی تھی شکایت ان کی نہیں سنی صحابہ کو ٹکرا دیا عصمت پہ دلالت کرتا ہے دوسری بات کہ فرمایا کہ وہ آپ کا ولی ہے میرے بات یہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے لیکن یہ واقعہ غدیر کا نہیں ہے یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے جب امیر المؤمنین علیہ السلام خالد کے ساتھ لشکر لے کے گئے تھے یمن یہ فتح مکہ کے وقت کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف کے بعد طائف کی فتح کے بعد جعرانہ کے مقام پر انہوں نے جہاں پہ میقات بھی ہوتی ہے جعرانہ کا میقات احرام سے باندھتے ہیں جعرانہ میں وہاں پہ انہوں نے تقسیم کی اموال طائف وہاں پہ تقسیم کی اور پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا تھا یمن اور خالد کو بھیجا تھا یہ سفر سنہ 10 کا نہیں سنہ 8 کا ہے ٹھیک ہے نا یہ شکایت صحابہ کا 2 سال پہلے کا ہے آپ کے علماء کیوں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا حدیث غدیر کو تحریف کرنے میں تو اس واقعے کو 2 سال پہلے والے واقعے کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں خطبہ غدیر کے لیے حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی نہ کسی صحابی کا قول ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نہ کسی تابعی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے دیا تھا کہ صحابہ نے شکایت کی تھی یہ کوئی حدیث نہیں ہے وہ شکایت والا واقعہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن وہ بھی امامت پہ دلالت کرتا ہے وہ بھی امامت کی دلیل ہے لیکن کہاں پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے شکایت کی تو پیغمبر نے یہ خطبہ ادا کیا یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں یہ صرف علماء کی جھوٹ ہے اگر آپ مسند احمد اگر کھول لیں جس روایت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں میں یہ جانتا ہوں یہ جو آپ عمران بن حسین والی بات کر رہے ہیں نا وہ بالکل وہ پہلے والا ہوا ہے لیکن مسند احمد کی اگر آپ پڑھ لیں جی میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے حدیث ہے اس کو شعیب بن نوح نے کہا اسناد سید شرط شیخین ان بریدہ قال غزوت مع علی یمن بریدہ وہی خالد کے ساتھ ہے یہ دوسرا نہیں ہے واقعہ اگر تو پھر اس میں رسول پاک نے فرمایا یا بریدہ الست اولی بالمؤمنین من انفسهم قلت بلا یا رسول اللہ فقال من كنت مولاه فعلی مولا so what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال پہلے بریدہ سے بھی یہ جملے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا so what تو وہ بھی وہی دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے بریدہ کا براء بن عازب کا خالد بن ولید کا خالد بن ولید خط بھی بھیجا تھا یہ سب سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے انہوں نے شکایت کی تھی فرق نہیں پڑتا یہ خطبہ نہیں ہے یہ کنورسیشن ہے ایک محاورہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی المجلس جو ہی اس نے شکایت کی ہے پیغمبر نے ان کے منہ پہ مارا ہے کہ علی علیہ السلام آپ کا مولا ہے ہاں آپ کا مولا ہے شکایت کرنے کا حق نہیں یہ ولایت کی دلیل ہے یہ امامت کی دلیل ہے کیونکہ یہ شکایت کر رہا ہے کیونکہ دوست ہونا دیکھیں بھائی دوست ہونا یہ بالکل
یہ میوٹ ہے یہاں پر, میوٹ سمجھتے ہیں نا, irrelevant ہے. بھائی میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ فلان آدمی نے میرا حق ضائع کیا, وہ کہتے ہیں وہ آپ کا دوست ہے, سو بات, ہمیں پتہ کہ وہ آپ کا میرا دوست ہے, میں نے کب کہا وہ میرا دشمن ہے, لیکن اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس نے میرا حق ضائع کیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں وہ آپ کا لیڈر ہے, وہ آپ کا لیڈر ہے, جس طرح وہ غنائم میں تصرف کرنا چاہیے اس کا حق ہے, یہ وہ حدیث بھی دوستی کے معنوں میں نہیں ہے, وہ حدیث بھی امامت کے معنوں میں, خلافت کے معنوں میں, لیڈرشپ کے معنوں میں, لیکن وہ ایک کنورسیشن ہے, وہ خطبہ غدیر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی الفاظ کو اگر انہوں نے 2 سال پہلے بھی کہے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غدیر خم میں وجہ وہی تھی, ٹھیک ہے نا, یہ وجہ وہ نہیں بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خطبہ اس لیے دیا. آپ دلیل لے کے آئیں کہ غدیر خم میں سنہ 10 ہجری کو اپنے وفات سے 2 مہینے پہلے انہوں نے صحابہ کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے یہ خطبہ دیا. یہ کسی کا قول نہیں ہے سوائے جھوٹے علماء جو بعد میں آئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور